السلام علیکم ناظرین، آج تین اہم معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے جاوید لطیف کو گرفتار کیا گیا، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ جہانگیر خان ترین کا معاملہ ہے، جو بالآخر ان کے ہم خیال گروپ کے جو ارکان تھے وہ آج پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کیا ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں؟ نہیں کیے گئے ہیں۔ جو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہ انکوائری تبدیل کی جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ تو مسترد کر دی گئی ہے۔ لیکن کیا سیاسی سطح کے اوپر، کیونکہ کچھ تقاضے انصاف کے ہوتے ہیں اور کچھ سیاست کے تقاضے ہوتے ہیں، تو انصاف کے تقاضوں پر تو جہانگیر خان ترین کا کیس جو ہے وہ بڑا کمزور ہے، لیکن وہ اب سیاسی تقاضوں کو استعمال کر کے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور جو پرائم منسٹر نے علی ظفر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ سیاسی عناصر اس کیس پہ کتنے اثر انداز ہو رہے ہیں، تو کیا جہانگیر خان ترین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ یہ علی ظفر کی تعیناتی کس حد تک انہیں سپورٹ فراہم کرے گی یا نہیں کرے گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا ایک اہم معاملہ وہ انتخابی اصلاحات کا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سبھی انتخابات کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، انگلیاں اٹھائی گئیں، احتجاجی تحریکیں چلی، حکومتوں کے تختے الٹے گئے، تو اس معاملے پہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اپوزیشن جماعتوں سے مسلسل تجاویز مانگ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو رہی، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بعض بڑے اہم ایشوز کے اوپر اگر اپوزیشن نے اپنی تجاویز پیش نہ کی تو پھر وہ اپنی جو بھی اصلاحات پر مبنی ڈرافٹ ہوگا، قانون سازی ہوگی، وہ ضرور کریں گے، اور اگلے انتخابات سے پہلے کچھ انتخابی اصلاحات ضرور کی جائیں گی، تاکہ ایک تو بیرون ممالک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹ حق دیا جا سکے، اور اندرون ملک انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کچھ بڑے کرٹیکل اور وائٹل ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جہانگیر خان ترین کے حوالے سے، کہ جنہوں نے بالآخر کامیابی حاصل کی اور اپنے جو ہم خیال ارکان ہیں ان کو آج وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا، گورنر پنجاب بھی وہاں موجود تھے اور ملاقات ہوئی۔ اس میں 3-4 بڑی اہم ڈیمانڈز تھیں ہم خیال گروپ کی۔ ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلے کہ ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکا جائے یا تفتیشی افسر کو بدلا جائے، اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں 3 سابق ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ رکھے جائیں، اور جو ملزمان ہیں وہی جوڈیشل کمیشن کے ارکان کا نام بھی دے رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ تصدق جیلانی صاحب، ناصر الملک صاحب اور ساحر علی جو جسٹس سپریم کورٹ کے تھے، یہ تینوں ریٹائر ہو چکے ہیں، کہ ان پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ٹھیک ہیں، نہیں ہیں یا کیا ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگلی اگر ان ججوں کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، اور تصدق جیلانی صاحب کا تعلق ملتان سے ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے وہ رشتہ دار ہیں، اور جہانگیر ترین کی وایا اپنے جو ان لاز ہیں مخدوم احمد محمود صاحب کے اس راستے سے یوسف رضا گیلانی سے بھی رشتہ داری ہے۔ تو اس میں بھی جو ججز کے نام پیش کیے گئے وہ بھی اپنے تعلق دار ہیں۔ ناصر الملک صاحب جو ہیں وہ شجاع الملک کے سینیٹر شجاع الملک رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق رہا ہے، اور پرویز مشرف دور میں یہ سینیٹر تھے، ان کے بھائی ہیں، تو ان کی بھی جو وابستگی ہیں وہ کچھ ان کے ہم خیال ہیں وہ، تو یہ ججوں کو بھی ایسے نام دیے جو ان کے ہم خیال تھے، لیکن پرائم منسٹر نے ان کو مسترد کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اس ہم خیال گروپ کے اوپر کہ جو تحقیقاتی ادارے، خواہ وہ ایف آئی اے یا وہ بھی ادارہ تحقیقات کر رہا ہے، اس کے اوپر انداز نہیں ہوا جائے گا، جس طرح سے باقی تمام لوگ یا ملزمان ان اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو یہ بھی اس پہ جائیں اور پیش کریں۔ انصاف کے تقاضے یہی ہیں کہ وہ ان کے اداروں کے سامنے پیش ہوں، اور جو بھی ان کی بے گناہی ہے وہاں پر پیش کریں، یا اگر ادارے ان کے ساتھ ان کی نہیں سنوائی ہو رہی تو پھر عدالت کا فورم موجود ہے، عدالت میں جا کر اپنے تمام دستاویزات اور شواہد پیش کریں اور وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کروا لیں۔ لیکن سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں، انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر جب سیاست کی جائے یا سیاسی پریشر کریٹ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملزم کا کیس کمزور ہے اور وہ اپنے اس کیس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سیاسی ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے، تو وہ اسی لیے یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ ابھی علی ظفر صاحب کو اگر آپ
ان کو شخصیت دیکھیں اور ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں جو پرائم منسٹر نے ان کو تعینات کیا کہ وہ یہ دیکھیں کہ اچھا دوسری شکایت یہ ہے کہ اسلام آباد سے سیاسی مداخلت ہو رہی ہے. شہزاد اکبر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اور شہزاد اکبر صاحب کی ڈیمانڈ بھی کی گئی تھی ان کو ان کیسز سے الگ کیا جائے, لیکن وہ کیونکہ احتساب کا جو بھی پروسیس ہے اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں تو وہ بھی پرائم منسٹر نے مسترد کر دیا کہ ان کو الگ نہیں کیا جائے گا. البتہ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ علی ظفر صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے یا ایز پر لا اکارڈنگلی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ایس ایم ظفر صاحب جو پرانے مسلم لیگی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں, یہ بیرسٹر ہیں, لندن سے پڑھ کر آئے تھے اور 2018 میں یہ نگران وزیر قانون بھی رہے اور 2015-16 میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے یہ پریزیڈنٹ بھی رہے اور آسما جہانگیر کا جو گروپ تھا ان کے یہ نامزد امیدوار تھے. اور آسما جہانگیر جو رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی اور جو کانسٹیٹیوشنل بالادستی کی بات کرتی تھی اس موقف سے پاکستان کا ہر شہری واقف ہے, تو ان کا اس گروپ سے تعلق تھا تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو کیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علی ظفر صاحب جو ہے کہ وہ ایک فیئر اپنی اوپینین بنا کر دیتے یا نہیں دیتے. اور دوسرا ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کو یہ ذمہ داری یا یہ معاملہ اس لیول کے اوپر لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. ایک یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر یہ جہانگیر ترین کو ایک قسم کی فیور دے رہے ہیں, اگر ان کی بات سنیں گے تو کیا باقی تمام جو سیاسی قائدین ہیں جن کے مقدمات ہیں تو ان کی جو آبزرویشنز ہیں یا ان کی جو تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں ان کو بھی سننے کے لیے کیا وقت دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. تو ان کو کیونکہ سیاسی تقاضے قانونی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, سیاسی تقاضوں کے اوپر آپ کو نمبر گیم بڑی اہم ہوتی ہے. جب حکومت آپ کی صرف 5-7 ووٹوں کے اوپر قائم ہو, پنجاب کی بھی اور مرکز کی بھی, اور دوسری طرف 30 سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے پیچھے کھڑے ہوں, تو پھر آپ پولیٹیکلی بلیک میل ہوتے ہیں. اور کسی حد تک پرائم منسٹر نے یہ سیاسی دباؤ لیا ہے جو نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن اب اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بجٹ جو آگے آ رہا ہے اس کا پاس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کو یہ نہیں تاثر دینا چاہیے کہ اگر ان کی جماعت 20-22 سال سے اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کے اوپر کھڑی ہے تو اب جب اپنے ان کے ارکان احتساب کی زد میں آ رہے ہیں تو ان سے بلیک میل ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ان کو بجٹ کی منظوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ان کی حکومت قائم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ان کو اس سے بالکل ہٹ کر فیصلے کرنے چاہیے. اگر تو وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کو بچائیں گے تو ان کی حکومت ویسے بھی ڈوب جائے گی. عوام ان کو اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے جس طرح سے وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم احتساب کے نام کے اوپر اگلے الیکشن میں لے لیں گے. ان کے پاس آپشن صرف یہی ہے کہ وہ کیسز کو چلنے دیا جائے ایز اٹ از, تحقیقاتی اداروں کو اپنا کام کرنے دیا جائے, عدالتیں جو ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہیں ان فیصلوں کو فالو کیا جائے. اگر اس میں ان کی حکومت کے اوپر پریشر ڈلتا ہے جو کہ امید نہیں ہے, جو ارکان اسمبلی ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ پارٹی ڈائریکشن سے ہٹ کر جو ہے بجٹ سیشن میں جا کے ووٹ دیں گے یا اتنی بغاوت کر دیں گے کہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. ان کو بھی واپس عوام میں جانا ہے. تو ان کے پاس وہ اخلاقی سیاسی جواز نہیں ہوگا جا کے عوام کو مطمئن کرنے کا جو ان کا احتساب کے نعرے کے اوپر ووٹ لے کر آئے تھے. الیکٹیبل کچھ ہیں وہ ہر جماعت میں ہر دور میں ہوتے تھے اور جیتتے بھی تھے, لیکن وہ چند الیکٹیبل ہیں جو دوبارہ سے انداز ہو سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر کو یہ بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. اگر پرائم منسٹر بلیک میل ہوئے تو اپوزیشن ان کا جینا حرام کر دے گی, اور اگر وہ ان کی حکومت جاتی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن بھی اگر انہیں کروانا پڑتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو پبلک کے اندر سے سپورٹ ملے گی ریدر دین کہ یہ سمجھیں کہ شاید یہ الیکٹیبل کہیں اور چلے گئے تو وہ جیت کر آ جائیں گے. عوام میرا خیال ہے کہ عمران خان کو زیادہ ووٹ دے دیں گے اس حوالے سے. جاوید لطیف صاحب کی گرفتاری, نون لیگ کے ایم این اے ہیں, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بڑے سخت بیانات دیے تھے جب یہ کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے. تو اس وقت انہوں نے اپنی آزادی اظہار کا استعمال کرتے ہوئے, حق کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہہ دی تھیں جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جن کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے. وہ معاملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس درخواست کی صورت میں گیا, پھر یہ معاملہ ہائی عدالت تک آیا جہاں پہ جاوید لطیف صاحب نے اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوتا, لیکن تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جج صاحب نے وہ ضمانت ان کی جو ہے عبوری وہ منسوخ کر دی. اس کے بعد پولیس نے انہیں روڈ کے اوپر گرفتار کیا. سیاسی ماحول کے اندر اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اختلافات, اپنی جو بھی تحفظات اور جو بھی اپوزیشن ہمیشہ تنقید کرتی ہے حکومتوں کے اوپر,
اور اس کو یہ حق دینا چاہیے. جمہوری معاشرے کے اندر اس حق کو چھیننا جو ہے وہ گھٹن پیدا کرتا ہے. اس کے نتیجے میں نفرت جنم لیتی ہے, تعصب جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے, اور شدت پسندی اور انتہا پسندی جنم لیتی ہے. تو یہ اسپیس ہونی چاہیے معاشرے کے اندر کہ آپ پولیٹیکلی کسی کو اتنا مت دبائیں کہ وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکے. لیکن آواز اٹھانے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی آواز کیا کسی حکومت کے خلاف ہے, حکمران کے خلاف ہے, سیاسی جماعت کے خلاف ہے, یا ملک کے خلاف ہے. ہمیں اپنے اختلافات کو, جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں, جو ہمارے حکمرانوں کے ساتھ اختلافات ہیں, یا ہماری حکومت سے اختلافات ہیں, ان کو ہمیں ریاست کے ساتھ اختلاف یا ہمیں ملک کے ساتھ اختلاف نہیں بنانا چاہیے. یہ بڑی باریک لائن ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس باریک لائن کو اگر ہم کراس کریں گے تو یقیناً ہماری ملکی سالمیت اور سلامتی کے معاملے سے سوالات اٹھائے جائیں گے, وہ ویلڈ ہوں گے. تو ہمیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. تیسری اہم بات جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہے, اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ جو غیر ملکی جو بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں, جن کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہے, ان کو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ہر صورت میں ووٹ کا حق دیا جائے گا, اور اس سلسلے میں لیجسلیشن کی جا رہی ہے. اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جو آنے والا الیکشن ہوگا 2023 میں, تو شیڈول کے مطابق ہے, لیکن اگر مڈ ٹرم کی کہیں صورتحال ہوتی ہے تو وہ ایک الگ سچویشن ہوگی, کہ اس انتخاب میں جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہے وہ نافذ کیا جائے گا, تاکہ یہ معاملہ جو ہے کہ جعلی ووٹ ڈال گئے, یا گنتی نہیں ٹھیک ہو رہی, یا ووٹ چوری ہو گیا, یا بیلٹ باکس چوری ہو گئی, یا پریزائڈنگ افسر دھند میں غائب ہو گئے, تاکہ اس قسم کے معاملات ختم ہوں. یہ دو بڑے اہم ڈیسیژن ہیں. اور اس کے علاوہ جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس سے ہٹ کر بھی جتنی بھی کوئی اپنی کو تجاویز ہیں, یا ایون دین ان کے اندر اگر کوئی ریفارمز یا ترمیم کروانا چاہتی ہے, وہ اپنی تجاویز پیش کرے. میرا خیال ہے یہ ایک اچھا موقع ہے اپوزیشن کو اپنے باقی اختلافات جہاں پر ہیں وہ ضرور برقرار رکھنے چاہیے. ایوان کے اندر, ایوان کے باہر, سڑکوں پر لانگ مارچ کی صورت میں, وہ بھی احتجاج کی صورت ہوتی ہے, وہ ضرور کرنا چاہیے. حکومت کے اوپر پریشر رکھنا چاہیے تاکہ حکومتی پالیسی جو ہیں وہ پیپل فرینڈلی ہوں, ریدر دین کہ کسی خاص طبقے کے لیے ہوں. تو وہ پریشر اپنا ضرور رکھیں, لیکن انتخابی اصلاحات ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر اپوزیشن کو ضرور وقت دینا چاہیے. اسپیکر کی بات سننی چاہیے, جا کے بیٹھنا چاہیے, اپنی تجاویز دینی چاہیے, تاکہ یہ ہر دور کے اندر جو معاملات ہم نے کہا کہ ہر الیکشن کے اوپر ہم سوالات اٹھاتے ہیں, یقین جانیے اس سے عوام کے اندر سیاسی نظام, انتخابی نظام اور پارلیمانی نظام اور سیاستدانوں کے اوپر اور سیاسی جماعتوں کے اوپر جو اعتماد ہے اس کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہے. عوام بددل ہو رہے ہیں اس سے. اس بددلی کو ختم کرنے کے لیے سیاسی نظام, جمہوری نظام, پارلیمانی نظام, پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے اوپر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انتخابی اصلاحات کو مل جل کر بیٹھ کر اس کو فہم و تفہیم کے ساتھ ایک لائحہ عمل ایسا بنائے, ایسی تجاویز اور ایسا مسودہ لایا جائے قانون کا جس پہ سب کا اتفاق رائے ہو, اور پھر تاکہ ملک کے اندر شفاف انتخابات ہوں اور جمہوریت کو پلنے پھلپنے کا موقع ملے.